جناب حیدر کرار ہے تو وہ بھی کہے فدا کا بھی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت طلحہ بھی کہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جناب ابو ہریرہ کہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ قربان نہ جائیں اس صحابی کی عظمت پہ کہ جن کو میرے آقا تیر دے کے کہے فدا کا بھی و امی، اے سعد تیر چلا تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ کر دیا غزوہ احد کے اندر۔ ان صحابہ میں سے ایک انتہائی میرے نبی کے پیارے بلکہ بالکل دل کے قریب اور جن جیسا شہید کائنات نے دیکھا نہیں، حضرت سید الشہداء۔ اگر میں ان کی بات نہ کروں تو میرا خیال تقریر مکمل نہیں ہوگی۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ میرے نبی بچہ ہیں اور وہ پیارے صحابی ہیں کہ آپ شکار کرنے جاتے تھے، شکار کر کے واپس آئے، بھی آپ نے اسلام نہیں کیا تھا، شکار کر کے واپس آئے، آپ کو بتایا گیا کہ ابو جہل نے حضور کی بارگاہ میں کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں جو بالکل نازیبا الفاظ ہیں۔ ابھی حضرت امیر حمزہ نے ایک کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے سب کچھ ادھر چھوڑا اور جلدی جلدی آئے ابو جہل کے پاس، جو نیزہ آپ کے پاس تھا وہ نیزہ ابو جہل کے سر میں مار کے پہلے مارا، پھر پوچھا تجھے خیریت ہے؟ میرے بھتیجے محمد کے بارے میں گھٹیا گفتگو کرتا ہے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پہلے اتنا محبت ہے میرے نبی علیہ السلام سے۔ ابو جہل کچھ خیال کر، عقل کر، کہا جو بھی میرا بھتیجا کہتا ہے بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اور یہ کام کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں جناب حضرت امیر حمزہ جب آئے تو رسول اللہ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا میں خوش اس وقت ہوں گا کہ جب تو میرا کلمہ پڑھ لے گا۔ حضرت امیر حمزہ نے ادھر ہی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور یاد رکھیں غزوہ بدر کے اندر آپ نے مولا علی کی تو دیکھا نا کہ انہوں نے کمال کر دیا۔ امیر حمزہ نے ایسے چھکے چھڑائے کافروں کے کہ احد تک وہ بھول ہی نہ سکے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کمال کیا، وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ کافر یاد رکھے، انہوں نے بھلایا نہیں۔ اور ان کے سرداروں میں سے ایک سردار عتبہ تھا جس کی تکلیف بڑی تھی کافروں کو، اور اسی کے بارے میں واشی کو کہا گیا تھا کہ اگر واشی کو حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیں تو یہ اتنا انعام ملے گا، یہ اتنا کچھ دیا جائے گا۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ 10 کافروں نے آپ پر ایک ہی وقت میں وار کیا، 7 کو کٹھا ہی واصل جہنم کر دی، اور 3 جو تھے وہ دوڑ گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے واشی نے جب وار کیا نا تو آپ تھوڑا سا چلے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ واشی نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا، اور چاک کر کے آپ کا کلیجہ مبارک نکال کے ہندا کو دیا۔ چونکہ بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس لیے بڑے ادب کے ساتھ میں نام لے رہا ہوں، اگرچہ حضور نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے سامنے نہ آنا، پر کلمہ پڑھ لیا تھا اس لیے ہم حیا کرتے ہیں۔ غزوہ جب ہوا مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہوا نا حضور کے جانے کے بعد صدیق اکبر میں، تو مسیلمہ کذاب کو اسی واشی نے اسی نیزے سے مار کے بتایا یا اللہ میں نے اسی نیزے سے واشی کا خاتمہ کیا ہے، یہ کفارہ ہے حضرت امیر حمزہ کا۔ تو ہم بھائی حیا کرتے ہیں، مجھے بتائیں جن کو سرکار نے معاف کر دیا ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ جن کو حضور نے معاف کر دیا ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ہم فتوے لگاتے پھر نہیں جی وہ یہ تھے وہ یہ
وہ تو ابو سفیان بھی پہلے لڑتے رہے، پھر کیا کہیں گے بھائی پہلے لڑتے رہے، بعد میں اللہ نے ان پر کرم کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ جب سرکار نے خود معاف کر دیا پھر ہم کیوں نہ معاف کریں بھائی؟ اور یہی ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جناب فاروق اعظم کے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے کیے، آپ یرموک کو پڑھ کے دیکھیں، قادسیہ کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں جتنے کارنامے ہندا کے ہیں شاید کسی کے ہوں، قیامت تک ان کارناموں کو مسلمان یاد رکھیں گے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے کفارے ادا کیے ہیں، پھر بعد میں حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کیا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا میرے پاک نبی کا۔ تو سرکار نبی پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، پھر کلیجہ نکال کے ہندا نے جو چبایا وہ سارا قصہ الگ ہے، سب کے وجود کو اکٹھا کیا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام تاریخ نگار میں لکھا ہے کہ پوری زندگی رسول اللہ علیہ السلام جتنا حضرت امیر حمزہ کے اس وجود پہ کھڑے ہو کر روئے، نہ اس سے پہلے کبھی حضور نے کبھی آنکھوں سے آنسو نکالے، نہ اس کے بعد کبھی نکالے۔ حضرت چچا امیر حمزہ کے شہادت پر جتنا میرے نبی روئے، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں روئے، اس کے بعد بھی کبھی نہیں روئے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، غزوہ احد ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے مدینہ المنورہ میں، اور میرے پاک نبی کا یہ بھی شان گرامی ہے، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو میرے چچا امیر حمزہ کے مزار پہ چلا جائے۔ اور یہ پکی بات ہے، جو بندہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جاتا ہے، امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں اور میرے آقا اس کی حاضری کو قبول کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ کی بارگاہ میں چلا جائے، ان کے مزار پہ چلا جائے۔ آج بھی جو حضرات گئے ہیں احد کے بالکل قریب حضرت امیر حمزہ کا وہاں پر مزار ہے، لوگ جاتے ہیں اور اپنے اپنی دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جو بالکل ابھی ماضی قریب میں ہو گئے ہیں، اللہ سب کو وہاں پر جانا نصیب فرمائے۔ میرے نبی جب مدینے میں پہنچے نا، مدینے میں دیکھا کہ عورتیں رو رہی ہیں، حضور علیہ السلام نے جملے کہے رو کے، آپ نے فرمایا اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، یا اللہ آج کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو حمزہ پہ روئے۔ میرے نبی نے خود فرمایا، خود آج کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو میرے چچا پہ روئے۔ اور بعد میں عورتیں اکٹھی ہوئی اور رونے لگ گئی حضرت امیر حمزہ کے بارے میں۔ میرے نبی نے جملے کہے، فرمایا یاد رکھو امیر حمزہ کے لیے رونے والے آج نہ سمجھے اپنے آپ کو، یہ رونا خود محمد عربی کی سنت ہے۔ وہ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں عورتیں آ کے جب رونے لگی تو میرے نبی نے کہا خوش قسمت ہے وہ لوگ جو امیر حمزہ کے بارے میں روتے ہیں۔ میرے نبی نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا سن لو، اللہ تم سے بھی راضی ہے، تمہاری اولاد پر بھی راضی ہے، اولاد کی اولاد پر راضی ہے۔ مطلب یہ ہے میرے نبی نے کہا جو جو میرے چچا کی محبت میں آنسو بہائے گا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا گیا، اور ان کے علاوہ وہ جو حضرت عبداللہ بن جاش تھے ان کا بھی مسئلہ کیا گیا، انہوں نے خود دعا مانگی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کے تقریباً کم و بیش 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر۔ اور پھر ایک اور فضیلت سیدنا امیر حمزہ کی یہ ہے کہ میرے نبی نے سارے صحابہ کا نماز جنازہ خود پڑھایا، اور ہر صحابی کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا۔ مطلب یہ ہے باقی کا ایک ایک مرتبہ، امیر حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت اللہ رسول کی بارگاہ سے ملا ہے۔ آج بھی مسلمان